مرد کیا ہے، مرد کی فطرت کیا ہے؟ جس دن آپ کے پاکستان کی عورتوں نے میری باتوں سے دوستی کر لی نا، اس دن آپ کے گھر بس جائیں گے۔ مرد واحد دنیا کی ایسی شے ہے کہ جو صرف دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے والا حوصلہ رکھتا ہے۔ ایک عورت کے لیے ایک مرد اس کی کل کائنات ہوتا ہے، لیکن ایک مرد کے لیے ایک عورت اس کی کل کائنات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی لیے دوسری عورتوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے۔ مرد جو ہے نا، معافی بھی مانگ لیتا ہے عورت سے۔ مرد کو کیٹیگرائز اگر کیا جائے تو اچھا مرد، برا مرد، جھوٹے عشق کے لیے جو ہے وہ در در بھٹک رہا ہوتا ہے، یہ بدنصیب مرد ہوتا ہے کہ جب شوہر جو ہے وہ دوسری خواتین کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ لڑنا نہیں ہے اس وقت۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، مرد کی نا ایک فطرت ہے، خاموش زیادہ ہے۔ مردوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے میں بتا دیتی ہوں آپ کو، بہت آسان کام ہے۔ اپنی ذات کی نفی کا نام محبت ہے۔ مرد کی ایک فطرت ہے، عورتوں کو گفٹ دے رہی ہوں، عورتوں کو یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہے، بات اس کو اپنے پلے سے باندھ۔ مرد خود جو مرضی کرتا رہے، لیکن اسے عورت کی بے وفائی قبول نہیں ہے۔ مرد اپنے اصل اور اپنے اندر کو صرف کسی ایک کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ مرد کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے انتہائی اہم اور خاص ٹاپک ہے، آپ کا، میرا، ہم سب کا ایسا ٹاپک ہے کہ جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ مردوں کی سائیکالوجی جو عورتیں نہیں سمجھ پاتی۔ مرد کیا ہے، مرد کی فطرت کیا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ آج جس مرد کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اس کو عزت دو، اور اس عزت کو جو ہے وہ کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے، آج اس کی اصل فطرت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ اس فطرت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تاکہ ہماری بہت سی عورتیں جو مجھ سے شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ تو کہہ دیتی ہیں کہ مرد کی عزت کرو، لیکن ہم کیا کریں اور کیسے کریں اور اس کی فطرت کو کیسے سمجھیں۔ تو جناب آج ایک شعر سے جو ہے وہ میں آغاز کروں گی اس کا، اور پھر اس شعر کو جو ہے وہ آپ سمجھیے گا کہ یہ شعر جو ہے وہ ایک مرد کی فطرت پر کس قدر فٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن ہے تو علامہ اقبال کا شعر، بٹ آج میں آپ کو جو ہے وہ اس کا آغاز کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے ایک مرد کی فطرت کو ریلیٹ کرتا ہے۔ سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام۔ یہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مرد کی فطرت بھی ایسی ہے کہ مرد کی فطرت میں نہ تو کوئی چاہت ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اس کی اپنی خواہشیں ہیں، نہ اس کے اپنے کوئی معاملات ہیں۔ وہ جیتا ہے تو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ مرد واحد دنیا کی ایسی شے ہے کہ جو صرف دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے والا حوصلہ رکھتا ہے۔ ورنہ عورت جو ہے وہ اکثر اوقات یہ کہتی ہیں عورتیں کہ جی ہم مردوں کے لیے جیتے ہیں، ہم مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ہماری محبت ہے، ایک مرد سے جو ہے وہ محبت ہو گئی ہے تو وہ مرد جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا جو ہے وہ کل کائنات ہے۔ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ایک عورت کے لیے ایک مرد اس کی کل کائنات ہوتا ہے، لیکن ایک مرد کے لیے ایک عورت اس کی کل کائنات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہی ہوں جس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کے لیے جو ہے بہتر ہوگا، کیونکہ مرد کی فطرت ہے کہ اسے مکمل ہو جانے والی چیزیں تکلیف دیتی ہیں۔ مکمل ہو جانے والی چیزوں پر مرد جو ہے وہ کبھی فوکس نہیں کرتا، اس کے دل سے اتر جاتی ہیں۔ اسی لیے میں عورتوں کو کہتی ہوں کہ کبھی بھی نہ تو مکمل جو ہے وہ مرد کو میسر آؤ، اور نہ کبھی اپنی محبت کو جو ہے وہ مکمل طور پہ مرد کو دو۔ کچھ نہ کچھ بیچ میں ایسا تھوڑا بہت رہنے دو کہ جو مرد کریوسٹی میں رہے، مرد ایک ایسی فینٹیسی ورلڈ میں رہے کہ اسے یہ احساس ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے کھوجی ٹائپ جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، تھوڑے سے مطلب آپ کو میں اگر یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے کہ جسے کریوسٹی رہتی ہے ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے اور سمجھنے کی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ مرد کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے مکمل ہو جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ بانو قدسیہ کی اگر بات کر لیں تو وہ مرد کی مخلصی کی گواہی خود وہ کہتی ہیں کہ میں دے سکتی ہوں۔ مرد اتنا مخلص ہوتا ہے، اگر کسی عورت کے ساتھ اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص ہو جائے، لیکن ہر مرد مخلص ہوتا ہے اپنے رشتوں کے ساتھ، چاہے وہ رشتے کوئی بھی ہوں، اس کی ماں، اس کا بہن، اس کا بھائی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، وہ مخلص ہو کے چلتا ہے، کبھی بددیانتی نہیں کرتا۔ ہاں بیوی کے رشتے میں بددیانتی کر دیتا ہے، وہ بھی کیوں؟ کیونکہ بیوی اسے مکمل میسر آ جاتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مرد کی فطرت ہے کہ اس کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے اس چیز سے جو مکمل ہو جاتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے سامنے کبھی مکمل نہ ہو، وہ اپنی اندر ایسی ورائٹی آف تھنکنگ، ورائٹی آف ٹاک، ورائٹی آف پرسنالٹی رکھے کہ مرد
اس میں کچھ نہ کچھ کھوجتا رہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کھوجی ہے, کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ پرسنالٹی میں جو ہے وہ ڈھونڈنا اچھا لگتا ہے, وہ اسی لیے دوسری عورتوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے. کہ جب آپ میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, آپ اپنا سب کچھ جو ہے وہ شو آف کرا دیتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ اپنا غصہ بھی, اپنا پیار بھی, اپنی ایموشنز بھی, اپنی لڑائیاں بھی, جھگڑے بھی, پھر جب جس شخص کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے, آپ کو اس سے کیونکہ محبت ہوتی ہے, وہ مرد ہوتا ہے, اور وہ مرد جو ہے آپ اس کو پھر گندا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے سامنے جب اس کی برائی کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے اندر سے جو ہے نا وہ اس کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے, ہائپر ہو جاتا ہے. ہائپر سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے دل سے اترنا شروع کر دیتی ہیں. کبھی بھی یہ کام نہ کریں, کیونکہ مرد جو ہے وہ مکمل ہوئی ہوئی چیزوں کے ساتھ نہیں چلتے. مرد ہمیشہ ان چیزوں کے اور ان انسانوں اور ان عورتوں کے ساتھ چلتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتی ہیں, جن میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ورائٹی ہوتی ہے, ورائٹی آف تھنکنگ ہوتی ہے. ایسے مرد جو ہے وہ ایسی خواتین کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. مرد جو ہے نا معافی بھی مانگ لیتا ہے عورت سے. اتنا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بہترین شخصیت ہے مرد کی کہ وہ عورت کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے اور خود اس سے معافی بھی مانگ لیتا ہے, اور پھر اگر اس کی اپنی غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لیتا ہے. اور کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں سے معافی منگوا کے جو ہے وہ ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, مردوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. مرد کو کیٹیگرائز اگر کیا جائے تو اچھا مرد, برا مرد, 2 کیٹیگریز میں جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اچھا مرد وہ ہوتا ہے جو عزت کرتا ہے, امپورٹنس دیتا ہے, اپنی ذات سے بڑھ کے عورت کو امپورٹنس دیتا ہے, عورت کی عزت کرتا ہے, عورت کے ہر رشتے میں ماں, بہن, بیٹی, بیوی, ہر رشتے کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور وہ بندہ جو بدنصیب ہے, وہ بندہ جو اپنی بیوی کی محبت کے ہوتے ہوئے بھی در در کی محبتوں کے لیے, جھوٹی محبتوں کے لیے, جھوٹے عشق کے لیے جو ہے وہ در در بھٹک رہا ہوتا ہے, یہ بدنصیب مرد ہوتا ہے. جو کبھی کسی عورت کو تاڑ رہا ہوتا ہے, کبھی کسی عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی کسی عورت پہ نظر رکھتا ہے, کبھی کسی عورت میں اسے کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کسی عورت میں کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے میں مردوں سے ایک بات کہوں گی کہ اپنی نظر کا احترام کیجئے, اپنی نظر کو سمجھیے. نظر ہی کا پردہ جو ہے وہ اسلام میں لازم ہے, اور نظر ہی سے گناہ کا جو ہے وہ آغاز ہے. تو جو مرد اسپیسیفک برے مردوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں, وہ مرد یہ سمجھ لیں کہ آپ کی برائی روز بروز بڑھتی چلی جائے گی. آپ کے اندر کی یہ چاہت کہ رنگ برنگی خواتین آپ کے ارد گرد موجود ہوں اور آپ ان کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہے ہو, یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے مردوں کی. کرتے کچھ نہیں ہے, صرف جو ہے وہ خوش شکل اور خوش مزاج عورتیں, ہنسی مذاق کرنے والی عورتیں جو ہے وہ ارد گرد چاہیے ہوتی ہیں. وہ بیٹھی رہے, ہنسی مذاق ہوتا رہے تو ان کا دل لگا رہتا ہے. یہ دل لگی والے بہانے اور یہ دل لگی کے لیے جو ہے وہ عورتوں کا انتخاب, یہ مرد کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کیونکہ آپ جب عورتوں میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ میں سے مردوں والی خصلت جو ہے وہ نکل جاتی ہے. عورتیں جو ہے نا وہ ایموشن زیادہ ہوتی ہیں, ایموشنل ہوتی ہیں, ان کی ایموشنز ہائی ہوتی ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں. عورت کی یہ چیز مجھے بہت بہت ہرٹ کرتی ہے. ایون میں خود عورت ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری بھی ایموشنز ہائی ہیں. میں اگر جو ہے وہ کسی کے ساتھ میری دوستی ہے, پیار ہے, محبت ہے, میرے گھر والے ہیں, تو میری ایموشنز ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بھی برا لگتا ہے, مجھے بھی غصہ آتا ہے, اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ جب شوہر جو ہے وہ دوسری خواتین کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. کسی عورت کو بھی اچھا نہیں لگتا. دنیا کی کوئی عورت بڑی سے بڑی سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہی کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی جو ہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو, پروفیسر ہی کیوں نہ ہو, کسی بھی شعبے سے ریلیٹ کرتی ہوئی کوئی بھی عورت ہو, آپ یقین کریں اس سے ایک چیز برداشت نہیں ہوگی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی دوسری عورت کو دیکھے. بس یہ جو اپنائیت کا احساس ہے نا, اور یہ جو ایموشنلی ہائی لیول کی اپروچ ہے, یہ صرف عورت کے پاس ہے, یہ مرد کے پاس نہیں ہے. مرد برداشت کر لیتا ہے, مرد پھر برداشت کر لیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں پیار سے, لیکن عورت سمجھا نہیں پاتی پیار سے. میں عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کا مرد جو ہے وہ, آپ کا شوہر جو ہے, آپ کا چاہنے والا جو ہے وہ کسی اور کی طرف دیکھ بھی رہا ہے, کوئی نظر اٹھا کے جو ہے وہ دوسرے بندے کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہا ہے, تو اس کو پیار سے سمجھاؤ, خاموشی اختیار کرو. کچھ وقت کی ڈیپ سائلنس ہونی چاہیے آپ دونوں کے رشتے میں, لڑنا نہیں ہے اس وقت. عورتیں کیا کرتی ہیں, فوراً سے ریاکٹ کرتی, تم اسے کیوں دیکھ رہے تھے, تم نے اس کو ایسے کیوں دیکھا, تم نے اس کو جو ہے وہ تم دیکھ کر مسکرائے کیوں. لڑائی شروع ہو جائے گی, اتنی سخت جنگ چھڑ جائے گی کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ اس کے دل سے اتر جائیں گی. اس کے دل میں بسنے کے لیے ایک ڈیپ سائلنس چاہیے اس وقت میں. ہاں گھر جائیں, رستے میں کبھی لڑائی نہ کریں. میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی لڑائی کی وجہ سے. مرد کی نا ایک فطرت ہے, خاموش زیادہ ہے, ایکسپریسو کم ہے, بولتا کم ہے, بتاتا کم ہے, اپنی ایموشنز کو جو ہے وہ عورت کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی 2 بار قدر نہیں کر سکتا.
مرد اگر کسی عورت کی قدر کرتا ہے تو ایک بار کرتا ہے بس، دوسری بار وہ عورت اس کی زندگی میں وہ امپورٹنس رکھ ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ کوئی عورت کسی مرد کے دل سے اتر جائے تو مجھ سے آپ شرط لگا لیں وہ دوبارہ اس کے دل میں وہ جگہ نہیں حاصل کر سکتی. وہ اسے معاف کر دے گا، وہ اس کا ساتھ بھی کھڑا ہو جائے گا اس کے مشکل وقت میں جو اس کا ساتھ بھی دے گا، لیکن دوبارہ وہ مقام اس کے دل میں جو ہے وہ عورت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے گی. اب غیر فطری سی بات ہے کہ انسان فطرتاً اچھا یا برا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یا تو آپ اچھے ہیں یا آپ برے ہیں، بیچ والی تو کوئی چیز نہیں ہے، اور بیچ والی کوئی چیز دنیا میں ہوتی بھی نہیں ہے. یا تو چیز اچھی ہوتی ہے یا چیز بری ہوتی ہے، یا بہت اچھی ہوتی ہے یا بہت بری ہوتی ہے. تو یہ بیچ والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ صرف ایک کرٹکس ہوتا ہے جسے آپ کرٹیسزم کہتے ہیں. رشتے میں کرٹیسزم نہ کریں. ایک بری عورت جو ہوتی ہے نا، جو ایک مرد کی، کیونکہ ہم فطرت کی بات کر رہے ہیں تو عورت اور مرد کو جو ہے وہ ریلیٹ کریں گے، یہاں پہ بیہیویئرس کو ریلیٹ کریں گے تاکہ آپ بہترین طور پر سمجھ سکیں کہ اصل میں عورتوں کو کرنا کیا ہے، مردوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. میں بتا دیتی ہوں آپ کو، بہت آسان کام ہے. یہی نہیں کہ یہ صرف مجھے پتہ ہے اور سب سائیکالوجسٹ کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ میں بیہیویئر پر میری ایکسپرٹیز ہیں تو میں بیہیویئر کو بہت ریسرچ کرنے کے بعد پڑھ کے اس کے جو ہے وہ بڑے سالڈ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتی ہوں. اور پھر کچھ میرے ایکسپیرینسز ہیں، کیونکہ میں بہت سوشل ہوں، لوگوں سے میرا بہت انٹریکشن ہے، ملتی ہوں، تو میں ان کے بیہیویئرس کو پڑھتی ہوں. میں انسان پڑھتی ہوں. لوگ کتاب پڑھتے ہیں، میں انسان پڑھتی ہوں. میں انسان کا چہرہ پڑھتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا، بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی تم نے، کیا کوئی چہرہ پڑھا ہے؟ تو میں نے واقعی ہی چہرے پڑھے ہیں. میں چہرہ پڑھتی ہوں. میں انسان کے چہرے کے اندر چھپی ہوئی آنکھوں کی وہ تکلیف بھی باہر دیکھ سکتی ہوں. الحمدللہ اللہ پاک کے جو ہے فضل و کرم سے کہ جو وہ کسی کو نہیں دکھا سکتا. جب لوگ آنکھیں چھپاتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر پاتے، اور خاص طور پہ وہ مرد حضرات جو اپنا دکھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے، جنہیں دکھ شیئر کرنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں ملتا، کسے بتائیں؟ وہ کوئی سمجھے گا ہی نہیں. کسے کہیں؟ لوگ مذاق اڑائیں گے. لوگ کہیں گے اچھا تمہاری یہ ایموشنز ہیں، تم ایسی سوچ رکھتے ہو، تم تو مینٹلی جو ہے وہ سیک ہو، تم تو مینٹلی ٹھیک ہی نہیں ہو، تمہیں تو جو ہے وہ تمہاری بیوی نے پاگل کر دیا ہے، تمہیں تو جو ہے وہ عشق نے پاگل کر دیا ہے. عشق پاگل پن کی حد تک ہی کیا جاتا ہے. عشق میں انسان پاگل نہ ہو تو وہ عشق ہی کیا ہے؟ عشق ہی تو آپ کو جو ہے وہ پاگل پن کا راستہ دے رہا ہے، اور وہ محبت ہی کیا جس میں آپ جو ہے وہ پاگل نہ ہو جائیں. دوسرا شخص آپ کی زندگی میں اتنی امپورٹنس نہ رکھ لے کہ آپ پاگلوں کی طرح اس کو چاہنا شروع کر دیں. اپنی ذات کی نفی کا نام محبت ہے. جس وقت آپ اپنی ذات کی نفی پہ اترتے ہیں اور دوسرے شخص کو آپ اپنی ذات کے اندر محسوس کرتے ہیں، یہ محبت ہے. آج محبت کی اس سے بہترین ڈیفینیشن شاید آج سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی. یہ میرے اپنے پختہ الفاظ ہوتے ہیں، میں کبھی لکھی پڑھی باتیں نہیں کرتی. یہ میرے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، میری اپنی ریسرچ ہوتی ہے، اپنے معاملات ہیں، اپنی ایکسپرٹیز ہیں. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں لوگوں کو کہ سمجھیں اس چیز کو. عورتیں سمجھیں کہ مرد کے سامنے آپ نے مکمل نہیں ہونا. مرد میں کچھ نہ کچھ ایسا چھوڑتی جاؤ. اپنے آپ کو اتنا مرد کے سامنے جو ہے وہ مت گراؤ کہ کل کو اٹھ نہ پاؤ. یہ عورتوں کو جو ہے وہ سمجھنا ہے. اچھا، باقی یہ کہ کبھی بھی فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں نے یہ کیا، مرد کے سامنے یہ باتیں نہیں کریں. فلاں نے کیا کیا، اسے انٹرسٹ نہیں ہوگا. مرد واحد ایسی فطرت رکھنے والی جو ہے وہ کا والا انسان ہے کہ جسے دوسروں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، اسے اپنی ذات میں انٹرسٹ ہوتا ہے. مرد تعریف پسند کرتے ہیں. یہ میں آج آپ کو بتا دوں، جتنا آپ مردوں کی تعریف کریں گے، اچھی کیٹیگری کے مرد ہوں یا بری کیٹیگری کے مرد ہوں، مرد کی ایک فطرت ہے. عورتوں کو گفٹ دے رہی ہوں، عورتوں کو یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہے. بات اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں. جیسے آپ کو بزرگ کہتے تھے نا کہ اس کو پلے سے باندھ لیں، تو اسے پلے سے باندھ لیں کہ مرد کو تعریف پسند ہے. اچھا، جھوٹی نہیں. اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سچی تعریف کر رہی ہیں یا جھوٹی کر رہی ہیں. تعریف سچی کرنی ہے. آپ نے اس کے اندر چھپی ہوئی وہ مخفی صلاحیتیں جس کا ذکر کبھی اس سے نہیں کیا، وہ اچھی اس کی باتیں، وہ آپ کے ساتھ گزرا ہوا اس کا خوبصورت لمحہ، وہ محبت کے لمحات جب آپ سکون محسوس کرتی ہیں، وہ لمحات اس کے ساتھ شیئر کریں. نیچرلی، اس وقت نہیں جس وقت آپ ان کو فیل کر رہی ہیں. اس وقت جیسے کبھی آپ ڈرائیونگ پہ جا رہے ہیں، جیسے کبھی آپ کسی روم میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کریں، اسے بتائیں. کیونکہ مرد جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کی ایک ایک چیز سے محبت کرتا ہے. اس کے بولنے، اس کے سونے، جاگنے، اٹھنے، کھانے پینے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. اس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، اپنے سارا وقت اس کے لیے وقف کرتا ہے، اپنے معاملات اس کے لیے جو ہے وہ خراب کرتا ہے، اپنے ریلیشن شپ توڑتا ہے، اپنے گھر والوں سے جھگڑتا ہے، اپنے دوستوں سے جو ہے وہ پنگے لے لیتا ہے، اپنے دوستوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن جس سے اسے محبت ہو جائے اسے نہیں چھوڑتا. تو اتنا اہم ایک انسان جو آپ کی زندگی میں شامل ہے، آپ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ اسے احساس چاہیے، اسے محبت چاہیے، اسے عزت چاہیے. جس وقت آپ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں،
وہ عزت محبت میں کنورٹ ہوتی ہے. اور جو عورتیں اپنے شوہر سے محبت رکھتی ہیں وہ اس کے گھر والوں سے بھی محبت رکھتی ہیں, وہ اس کے گھر والوں کا بھی احترام کرتی ہیں, وہ اس کے دوستوں کا بھی احترام کرتی ہیں. وہ یہ نہیں کرتی کہ اس کے دوستوں سے ملاقات ہو تو اس کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائیں, اس کے دوستوں کو جو ہے وہ اپنے نظارے دکھانے شروع کر دیں. اور یہ معاملہ میں نے بڑی ایسی خواتین دیکھی ہیں معذرت کے ساتھ, یہ کام نہ کریں. یہ عبادت نہیں ہے, یہاں محبت عبادت نہیں بلکہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب مرد کو یہ پتہ چلے کہ میری بیوی یا میری گرل فرینڈ یا میری کوئی بھی ایسی عورت جو میری زندگی میں شامل ہے وہ میرے دوستوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتی ہے, وہ کہیں بھی کسی لیول پر جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر سکتی ہے. مرد خود جو مرضی کرتا رہے لیکن اسے عورت کی بے وفائی قبول نہیں ہے. مرد ٹوٹ جاتا ہے اس وقت جس وقت وہ عورت کو بے وفا دیکھتا ہے اپنے ساتھ. تو خدا کے لیے عورتیں بے وفائی مت کرو, مردوں کو مت توڑو. آج زیادہ تر جو ہارٹ اٹیک ہیں وہ مردوں کو ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں مرد. ذرا سا جو ہے وہ کوئی تکلیف ہوئی, ذرا سا جو ہے وہ بیوی نے یا گرل فرینڈ نے کچھ کہہ دیا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اچانک سے, پھر دوائیوں پر آ جاتے ہیں. زیادہ تر آپ کے تو مرد دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ میڈیسن پڑی ہوتی ہے. میڈیسن تو عورتیں کھاتی ہی کم ہیں, عورتیں تو اتنی بیمار ہوتی نہیں ہیں کیونکہ وہ تو اپنا دل بانٹ لیتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. لیکن مرد اپنے اصل اور اپنے اندر کو صرف کسی ایک کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اور وہ شاید اس کا کوئی بہت جگری دوست ہوتا ہے یا پھر وہ عورت ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے, اور جیسے ہی وہ دل کھول کے اس محبت کرنے والی جو اس کی پسند ہوتی ہے اپنی اس کے سامنے رکھتا ہے, وہ عورت اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کسی ملک کی ملکہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے یا کہیں شہزادی بن جاتی ہے, اور پھر جو ہے وہ اس آدمی کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے کہیں لڑائی ہوتی ہے, جیسے کہیں معاملات ہوتے ہیں, وہ چیزیں جو اس نے اپنے کمزور لمحے میں اس عورت کے ساتھ شیئر کی ہوتی ہیں وہ تانوں کی صورت میں اس کو جو ہے وہ پڑ رہی ہوتی ہیں. وہ بیویاں بھی میں نے ایسے ہی لڑتے ہوئے دیکھی ہیں, میں نے گرل فرینڈس کو بھی ایسے لڑتے ہوئے دیکھا. آپ لوگوں کے ریلیشن شپ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے مجھے لو گرو بن جانا چاہیے تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ لو ٹپس جو ہے وہ دیتی رہوں. کیوں نہیں آپ لوگ سمجھتے بیہیویئرز ہیں, الفاظ ہیں, جملے ہیں جن کا تبادلہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں صحیح جو ہوتا ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے, غلط ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اسی طرح پازیٹیو سوچ پازیٹیو ہوتی ہے اور نیگیٹو سوچ نیگیٹو ہوتی ہے. مرد کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں تو کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, مردوں کو بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. یہ مرد حضرات بھی جو ہے میری اس بات سے جو ہے وہ اتفاق کریں گے کہ دیکھیں فطرت ہے انسان کی کہ وہ قدر کرنا چاہتا ہے اور قدر کروانا چاہتا ہے, اور مرد کی فطرت ہے کہ وہ قدردان ہے, وہ خوبصورتی کا قدردان ہے. کبھی کسی عورت نے کسی عورت کو دیکھ کے ماشاءاللہ بولا ہے؟ نہیں بولا نا. ہمیشہ مرد ہی جو ہے وہ خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے یا خوبصورتی دیکھ کر جو ہے وہ ماشاءاللہ بول رہے ہوتے ہیں. مرد قدردان ہے, آپ سمجھیں اس بات کو. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے قدردان بیوی ملے, اسے قدردان گرل فرینڈ ملے جو اس کی قدر کرے. آپ جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس آدمی پہ ڈال رہی ہوتی ہیں کہ یہی میرے نخرے اٹھائے, یہی مجھے پانی پلائے, مجھے کھانا بھی یہی کھلائے, میرے ساتھ اٹکیلیاں بھی یہی کرے, میرے ساتھ باتیں بھی یہی کرے, مجھے ٹائم بھی یہی دے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی کہاں ہے؟ خدا کے لیے عورتیں تو میری اس قدر دشمن بن چکی ہیں نا اس ٹائم کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خواتین جو ہے وہ میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہے. اگر آپ سمجھ لیں گی تو آپ اپنے گھر بسا لیں گی. آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں کوئی آپ کی دشمن نہیں ہوں, میں آپ کی دوست ہوں. اور ایک دوست جو ہے وہ آپ کے اندر چھپی ہوئی آپ کی خامیاں بتاتا ہے. تو مجھ سے دوستی کرو, میری باتوں سے دوستی کرو. جس دن آپ کے پاکستان کی عورتوں نے میری باتوں سے دوستی کر لی نا, اس دن آپ کے گھر بس جائیں گے. اس دن آپ کے محبوب جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے راضی نہیں ہوں گے. مجھے کیا لگے, مجھے کوئی پیسے مل رہے ہیں ان سب کاموں کے؟ مجھے کچھ نہیں ملتا. یہ میں صدقہ جاریہ سے کرتی ہوں, یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں. مجھے کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے, میرے پاس کوئی لینڈ کروزریں نہیں ہیں, میرے پاس کوئی بڑے بڑے محلات نہیں ہیں, میں کوئی کسی محل میں نہیں رہتی. میں ایک عام سی سادہ سی بندی ہوں. صرف چاہتی ہوں کہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. صرف چاہتی ہوں کہ میرے پاکستان میں جو خلا کے طلاق کے ریشو جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے یہ ختم ہو جائے. میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے کوئی تعلیم دی ہے, مجھے بیہیویئر میں ایکسپرٹیز دی ہیں, تو میں اپنی عوام کو ان کے بیہیویئرس کے مطابق سمجھا سکوں کہ پلیز ایسے نہ کرو. غصے میں آ کے معاملات کو جو ہے وہ خراب کر کے اس طرح سے ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. مرد سے کوئی عورت نفرت نہ کرے. مرد کو اگر آپ نفرت دیں گی نا, وہ نفرت میں اس حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ آپ کی جان لے لے گا. مرد سے نفرت نہیں کرنی. مرد محبت کرنے والی چیز ہے, مرد نفرت کرنے والی چیز نہیں ہے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ مرد بڑی پیاری چیز ہے. مرد میں پیاری چیز نہیں کہتی, میں کہتی ہوں کہ مرد محبت کرنے والی چیز ہے. مرد سے محبت کرو, اسے وقت دو, اس کے وقت لینے کی جو ہے وہ ضد نہ کرو. اپنی ضد کو اس کی ضد پہ قربان کر دو. دیکھو مرد تمہارے لیے کیا کرے گا. وہ تو تمہارے لیے جو K2 کے پہاڑ تک چڑھ جائے گا, جو تم نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ سوچ کے بھی نہیں رکھا ہوا.
وہ تو آپ کے لیے جو ہے وہ نہ جانے کتنے دریا جو ہے وہ پار کر جائے گا. وہ تو آپ کی خوشی کے لیے پہلے بھی مرد ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن جو نہیں کرتے میں ان کی بات نہیں کرتی, میں میجورٹی کی بات کرتی ہوں. دیکھیں ہر جگہ پر مرد ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. میں صرف ان مردوں کا ذکر کرتی ہوں, یا مرد کو کیسا ہونا چاہیے یا اس کی فطرت کیسی ہونی چاہیے, میں اس چیز کا ذکر کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں یہ بات نہیں کرتی کہ بھئی آپ مرد جو ہے وہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں یا سارے ہی برے ہوتے ہیں, کیونکہ جو اچھا انسان ہوتا ہے نا وہ مطلبی نہیں ہوتا. اور مرد مطلبی تب بنتا ہے جب عورت جو ہے وہ اس کے اندر کا لالچ دیکھتا ہے, پھر وہ بھی مطلبی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے مطلب ہے تو پھر مجھے بھی مطلب ہے, پھر مطلب کی محبت چل رہی ہوتی ہے. آپ کے پاکستان میں جو آج محبتیں چل رہی ہیں وہ مطلب کی محبت ہے. ایک کو کسی سے مطلب ہے تو اس نے اس سے محبت کر لی, دوسرے کو جو ہے وہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے, کوئی ڈیزائر ہے تو اس نے اس سے محبت کر لی. یہ ہے مطلبی محبتیں, یہ ہے مطلبی محبت جو دو لوگوں میں ایک اسپیسیفک وقت میں چل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ قدر نہیں ہے, یہ احساس نہیں ہے, یہ چاہت نہیں ہے, یہ کوئی جو ہے وہ کوئی دنیا میں وہ والی محبت نہیں ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے. یہ آپ کی ڈیزائر ہے, مطلبی محبت ہے جو آج کے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کر رہے ہیں, مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ اچھا انسان مطلبی نہیں ہو سکتا. جو اچھا مرد ہے نا وہ کبھی مطلبی نہیں ہوگا, وہ آپ کو دیتا رہے گا. وہ آپ کی محبت, آپ کی خوشی کے لیے آپ کو وقت بھی دے رہا ہے, کھانے بھی دے رہا ہے, آپ کو کپڑے بھی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اچھا مرد, برے مرد کی کیٹیگری کی بات نہیں کر رہی. برا مرد تو عورت کا حسن تباہ کر دیتا ہے. برا مرد عورت کے دل سے محبت کو نکال کے نفرت ڈال دیتا ہے. برا مرد جو ہے وہ عورت کی دیواریں ہلا دیتا ہے. برا مرد جو ہے وہ ایک عورت کو ایک عورت سے جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ اتنے تکلیف دہ مقام پر لے آتا ہے کہ اس کی ساری پرسنالٹی, اس کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے, اس کی ایموشنز کو تباہ کر دیتا ہے, اس کی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں, اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ برا مرد ہوتا ہے. ان مردوں سے بچنا چاہیے. اگر کوئی برا مرد آپ کی زندگی میں ہے جو ٹاکسک ہے, جس نے آپ کی زندگی خراب کر رکھی ہے, بچو اس سے. اللہ سے جو ہے وہ دعا کرو کہ تمہاری زندگی میں کوئی اچھا مرد آئے. لوگ بدلتے ہیں, محبتیں نہیں بدلتیں. آپ نے کبھی سنا ہے پہلی, دوسری, تیسری اور چوتھی محبت؟ ہم اس پر جو ہے وہ نیکسٹ ویلاگ کرتے ہیں. آپ میرا نیکسٹ ویلاگ جو ہے وہ اسی پر دیکھیں گے. آج آپ کو مردوں کی فطرت کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا ہے, کوئی بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں, کویسچن لکھ سکتے ہیں. اور مرد کی فطرت کے حوالے سے جو ہے وہ اگر کچھ اور بھی ذہن میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے, یا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے, بیویاں یا جو ہے وہ محبت کرنے والی خواتین جو ہے وہ پریشان ہیں, تو پریشان ہو, مجھ سے نفرت نہ کرو, میرے جملوں سے نفرت نہ کرو, کیونکہ میرے جملوں سے آپ کی نفرت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نفرت میں آپ خود جل رہی ہیں. آگ میں انسان خود جلتا ہے, تو مت جلو. کیوں جل رہی ہو؟ میں آپ سب سے دوستی کرنا چاہتی ہوں, تو آپ دوستی کریں, نہ کہ میری جو ہے وہ دشمن بنے. مجھے آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کو مجھ سے تکلیفات ہیں, پریشانیاں ہیں, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے تو کانٹیکٹ نمبر بھی جو ہے وہ آن اینڈ آن چل رہے ہیں. میرے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بھی ہیں. اب تو فیک اکاؤنٹس بھی اتنے سارے بن چکے ہیں, لیکن میرا ایک کانٹیکٹ نمبر جو میرے اپنے پرسنل پیجز پر ہے وہ فار اپائنٹمنٹ ہے. آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں بلا جھجک, لیکن لڑنے کے لیے نہیں, اچھی باتوں کے لیے, پیار محبت کے لیے. اگر زندگی میں کوئی تلخی ہے, تکلیف ہے, تو سوال کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آج کے لیے اتنا ہی.